الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ صاحب نسبت لوگوں کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبر سے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ صبر کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا استحضار ہو کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے، اس سے کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ ہر عمل کے کرنے والے اللہ۔ تو جو تو یہ سمجھے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز آ رہی ہے، تو مصیبت والے حالات پہ، ناگوار حالات پہ، مشکل حالات پہ، تکلیف دہ حالات پہ نہ صرف وہ خاموش ہوگا بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا کہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ مشکل وقت ہے اور میری ہی کسی غلطی کی وجہ سے یہ آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل واضح ہو کہ اس وقت میں جو وجہ بنی ہے وہ کوئی اور شخص ہے۔ مثال کے طور پہ انسان یہ کہے کہ جی میرا جو کاروباری دوست ہے جس کے ساتھ مل کے میں کاروبار کر رہا ہوں، اس کی ذمہ داری کاروبار دیکھنے کی ہے اور وہ کاروبار پہ جا ہی نہیں رہا، اس کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا۔ اب کاروبار جو ٹھپ ہو گیا تو اس کے دو نظریے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس سے خوب لڑائی کریں کہ تیری ذمہ داری کہ تو نے ہر روز پہنچنا ہے کاروبار پہ، اور تو ہے کہ ہر روز گھر بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، اور اتنا کئی مرتبہ لڑائی جھگڑا کہ گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، مار پٹائی تک بات پہنچ۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العزت کو فاعل حقیقی سمجھتا ہوگا، اس کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ یہ جو تکلیف ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا پہلا ریاکشن لڑائی کرنا نہیں ہوگا، اس کا پہلا ریاکشن یہی ہوگا کہ اللہ نے اپنی طرف سے یہ مشکل بھیج دی ہے، اور اس کا دوسرا ریاکشن یہ ہوگا کہ یہ جو مشکل اللہ نے بھیجی ہے یہ میری ہی کسی گناہ کی وجہ سے بھیجی۔ وما اصاب من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، نہیں آتی ہے تم پہ کوئی مصیبت مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پہ اپنے ایک مرید کے ساتھ جا رہے تھے، نئے نئے مرید صاحب تھے، وہ بزرگ بڑے اللہ والے۔ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے سارے ڈاکیومنٹس پورے ہیں، مگر امیگریشن افسر نے پھر بھی روک دیا ان دونوں کو۔ امریکہ کا ایئرپورٹ تھا اور دو داڑھی والے پگڑی والے بزرگ تھے، ظاہراً ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اور کوئی وجہ نہیں سوائے ان کی وضع قطع۔ جو مرید صاحب تھے وہ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم، تو کیونکہ وہ امریکن لا کو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں روکے۔
جو روکنا ہے وہ زیادتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت میں ان کو سیدھا کرتا ہوں، ان کے اوپر کیس کروں گا، جا کے لڑائی کرتا ہوں، چیخوں گا یہ سیدھے ہو جائیں گے، میں بھی یہاں کا شہری ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، خاموش ہو جاؤ اور ادھر کھڑے ہو کے اللہ سے استغفار کرو۔ یہ جو انہوں نے ہمیں روک دیا، ہر کاغذ پورے ہونے کے باوجود، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہ رہا۔ وہ جو اتنا چیخ و پکار کر رہا تھا، اس کی سوچ اور اس کا ذہن ہی بدل گیا۔ چنانچہ خود کہنے لگا کہ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بھی سوچنے کا ایک زاویہ ہے۔ تو صبر کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اس چیز کا ادراک کرے کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے، تو صبر ہو سکتا ہے، ورنہ لڑائی جھگڑے ہی ہے، ناراضگیاں، کینہ اور بغض ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا استحضار کیسے پیدا ہو؟ ہر حال میں، ہر وقت میں کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے۔ اس چیز کا استحضار اسی کو ہوگا جو خوب اللہ کو یاد کرے گا، توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور جو خوب اللہ کو دل میں یاد کرے گا، ذکر قلبی کرے گا، اس کی توجہ اور جلدی بن جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ ذکر جس کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے، خاموش ذکر، یہ اس ذکر سے 70 گنا افضل ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ خوب مراقبہ کرتے ہیں، خاموش بیٹھ کے اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ کو فاعل حقیقی تصور کرنے کا استحضار رکھتے ہیں۔ مانتا ہر مسلمان یہی ہے کہ اللہ فاعل حقیقی ہے، مگر اس کا استحضار ہونا یہ صاحب نسبت لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بہترین صفت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا قلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا